امت کے زوال کا سبب محبت دنیا و اندیشہ موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں دیگر بے شمار غیبی خبریں عطا فرمائیں، وہاں اپنی امت کے زوال اور اس کے حقیقی سبب کے بارے میں بھی واضح رہنمائی فرمائی۔ اس حوالے سے ارشاد نبوی سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اپنی کمزوریاں دور کر کے دوبارہ عروج پانے کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ قومیں یعنی دشمنان اسلام تمہارے خلاف اتحاد کر لیں، ایک دوسرے کو تمہارے مقابلے کے لیے دعوت دیں، جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کی کیا ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی بزدلی، نا اتفاقی اور رام طلبی وغیرہ کی وجہ سے تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان بے قدر ہو جائیں گے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، یعنی تمہارے دلوں میں وہن، کمزوری، ضعف پیدا ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا وہن کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ صحابہ کا عروج اور ہمارا زوال۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دنیا میں رہتے تھے مگر انہوں نے دنیا کو اپنے دلوں میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شہادت کی تڑپ سے معمور تھے، یہی ان کے عروج کا راز تھا، جبکہ ہم نے دنیا کو اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے اور موت سے ڈرتے ہیں، اور یہی ہمارے زوال کا سبب ہے۔ دور فاروقی میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم، مہران اور دیگر ایرانی سرداروں کے نام خط لکھا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیہ ٹیکس ادا کر کے اسلامی ریاست کا شہری بننے کی پیشکش کی۔ ساتھ ہی لکھا، فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ، یعنی اپنی طاقت پر ناز نہ کرنا، میرے ساتھ وہ بہادر مجاہد ہیں کہ تمہارے سپاہی شراب کی اتنی چاہت نہیں رکھتے جتنی میرے ساتھیوں کو راہ خدا میں شہادت سے محبت ہے۔ شاعر مشرق اقبال علیہ الرحمہ نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کشاد درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ دوسری طرف عصر حاضر کا مسلمان دنیا کی محبت میں اس قدر مبتلا ہے کہ وہ حلال و حرام ہر ذریعہ سے دنیا کی دولت جمع کرنا چاہتا ہے، عمر بھر دنیا کو سنوارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کا خوف اس قدر ہے کہ جہاد یا شہادت کا نام لینے سے کامتا ہے، حالانکہ موت وہ حقیقت ہے جس سے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو انکار نہیں۔